کلچر تو کے بارے میں تو یہ ہے, کنڈیشننگ تو ایسے ہوئی ہوئی ہے, پر انفلوئنس تو کچھ اور ہے. اینڈ دین تھرو سوشل میڈیا یو آر اے گلوبل سٹیزن, آپ کی دوستیاں بھی ہیں, آپ کی کلیبوریشنز ہو رہی ہیں, آپ کے انفلوئنسز اور ہیں, ٹھیک ہے. سو اس سب گھچ مچ کے اندر آئی تھنک یو نیڈ کمیونٹی اسپیسز. آؤٹ آف دا باکس کے اس ویک کے ایپیسوڈ میں ہم بات کر رہے ہیں تصویر گھر کی فاؤنڈر ربانیہ شرجیل سے اباؤٹ دی امپورٹنس آف کمیونٹی بلڈنگ اینڈ کمیونٹی اسپیسز. لوگوں نے اسپیسز کھولی ہیں اور بند کر دی ہیں کیونکہ سسٹین کرنا بہت مشکل ہے. اینڈ آئی کین کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ کہ کیوں ہے, اور وہ بھی کلچر اس طرح سے ہمارا بن گیا ہوا ہے کہ کسی کا ایونٹ ہے تو کال کر کے کہ فری پاس مل جائے گا کہ نہیں. سپورٹ یور اسپیسز, آپ اسپیسز کو سپورٹ کرو, آپ ٹکٹ خریدو, آپ جاؤ, اگر آپ کوئی آرٹ خریدنا چاہتے ہو, اپ کمنگ آرٹسٹ کا آرٹ خریدو. ایون اور کچھ نہیں, میں تو کہتی ہوں چھوٹے سے چھوٹا یو کین جسٹ شیئر اے اسٹوری آن یور سوشل میڈیا. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف آؤٹ آف دا باکس. السلام علیکم ایوری ون, ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف آؤٹ آف دا باکس. آج کے ایپیسوڈ میں وی آر جوائنڈ بائی ربانیہ شرجیل. وہ ایک ملٹی ڈسپلنری آرٹسٹ ہیں, کیوریٹر ہیں. شی از آلسو دا فاؤنڈر آف تصویر گھر, جس کو آپ کنسیڈر کریں, تھنک آف اٹ ایز لائک اے میڈیم جو کہ کمیونٹی بلڈنگ کی ایکسرسائز یا کرٹیکل ڈسکورس اگر آپ نے کرنا ہو آن کنٹمپریری ساؤتھ ایشین فوٹوگرافی, وہ ایک میڈیم از تصویر گھر, جہاں پہ اس میڈیم کو ایکسرسائز کیا جاتا ہے تھرو ایگزیبیشنز, تھرو اینول ریزیڈنسی پروگرامز. بٹ بفور وی گیٹ مور ان ٹو اٹ, آئی ووڈ لائک ٹو فارملی انٹروڈیوس آور گیسٹ. تھینک یو سو مچ ربانیہ فار جوائننگ. Thank you for having me, and thank you for such a kind introduction. I'm glad you joined us because there's so much to get into. لیکن تصویر گھر اور اس ایسپیکٹ میں جانے سے پہلے میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کا کیا ریلیشن شپ ہے وتھ فوٹوگرافی, کیسے ڈیولپ ہوا, اینڈ بیکمنگ اے ویژول آرٹسٹ. آپ ہاؤ ڈڈ یو اینڈ اپ امبارکنگ آن دس جرنی جو آپ نے بنایا؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ کیونکہ میں ایسی فیملی میں بڑی ہو رہی تھی جہاں پہ بہت سارے آرٹسٹ تھے اور بہت ساری آرٹ کی باتیں ہو رہی تھیں. امی آرٹسٹ ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے ہو رہی ہوتی ہیں جب آپ بڑے ہو رہے ہوتے ہو ایسے ماحول میں. اور بہت شاعری ہو رہی ہوتی تھی. ایک ریکارڈر ہوتا تھا, اس میں لگا کے کہ اچھا اس میں فیض احمد فیض جو ہیں وہ کیوں انہوں نے یہ کہا یا کہاں پہ کہا, کیونکہ وہ لائیو ریکارڈنگز ہوئی ہوتی تھیں اکثر. تو اس طرح کے ماحول میں آلریڈی میں جو تھی نا وہ بڑی ہوئی, اور ارد گرد اپنے اس طرح کے لوگ دیکھے. تو یہ تو پتہ تھا کہ آرٹ میں جانا ہے اور آرٹ کرنا ہے, لیکن ایک ظاہر انڈرسٹینڈنگ آپ کے وقت کے ساتھ ڈیولپ ہوتی ہے. اور یہ تھا کہ آئی وانٹیڈ ٹو بی اے ٹیکسٹائل ڈیزائنر. میں ٹیکسٹائلز میں جانا چاہتی تھی کیونکہ فیشن اور ٹیکسٹائل میں میرا بہت انٹرسٹ تھا. لیکن بائی دا ٹائم میں یونیورسٹی گئی, آئی ڈسکورڈ فوٹوگرافی ایز اے اسٹوڈنٹ. کام دیکھا بہت سارے لوگوں کا, کچھ فوٹوگرافرز سے بھی ملے یونیورسٹی کے ٹائم میں. تو دین آئی فاؤنڈ فوٹوگرافی کہ یہ میرا اپنا میڈیم ہے, میرا ایکسپریشن کے لیے جو میں میڈیم ڈھونڈ رہی ہوں وہ فوٹوگرافی ہے ایز این آرٹسٹ. بٹ فوٹوگرافی میں میرا انٹرسٹ جہاں سے شروع ہوا تھا ابھی بھی کچھ انہی لائنس پہ ہے, جس کو ہم سوشل ڈاکیومنٹری کہہ سکتے ہیں, جس کو ہم ایک ایسی ٹرم یوز کرتے ہیں اسٹریٹ فوٹوگرافی, جس میں آپ لوگوں کو ڈاکیومنٹ کرتے ہو, لوگوں کی کہانیاں جانتے ہو, لوگوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہو, اور ارد گرد جو آپ کی زندگی میں عام سینز ہیں جن کو آپ گزرتے ہوئے اگنور کر دیتے ہو, تو بیسکلی ان کی ڈاکیومنٹیشن. اور سو وہ میرا انٹرسٹ تھا, وہیں سے شروع ہوا. وہاں سے میں نے اپنا تھیسس دیا ایک سیریز پہ دیوار کہانی کے نام سے, جو کہ وال چاکنگ پورے پاکستان میں جس طریقے سے وال چاکنگ کی جاتی ہے, کیا پولیٹیکل سلوگنز ہوتے ہیں, کیا جو وال چاکنگ ہوتی ہے اس کے تھرو ہماری سوسائٹی کا ایک ریفلیکشن نظر آتا ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری سوسائٹی کن چیزوں کے بارے میں بات کر رہی ہے, چاہے وہ ہیٹ اسپیچ ہے, چاہے وہ پولیٹیکل سلوگنز ہیں, چاہے وہ ڈارک ہیومر ہے,
اور کیا اس میں یہ بھی ہیں چیزیں کہ بہت ساری جب بارش ہو جاتی ہے یا پوسٹرز اتر جاتے ہیں تو اس کا ایک نیا مطلب نکل آتا ہے. تو وہاں سے میری فوٹوگرافی پروجیکٹس آپ سمجھو کہ شروع ہوئے. تصویر گھر کو لے کے اگر ہم بات کریں کس طرح آپ کا یہ آئیڈیا آیا, ہاؤ ڈیڈ اٹ کم ٹو بینگ, بیکاز میں جاننا چاہتی ہوں کہ تصویر گھر آپ کے لیے کیا ہے, سب سے امپورٹنٹ تو یہ چیز ہوتی ہے. سو تصویر گھر کی مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری وجوہات تھیں ڈیولپ ہونے میں. اس میں مجھے لگتا ہے سب سے پہلے تو یہ تھی کہ جب میں خود اسٹوڈنٹ تھی اور بہت سارے ٹیچرز یہ کہتے تھے کہ جا کے فلانے کا کام دیکھا ہے, یا فلانے کا کام اس وقت میں اس نے بہت اچھا کیا تھا, یا وہ ایک کام تھا جس نے فوٹوگرافی سین کو پاکستان میں چینج کیا تھا. تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیسے ملوں ان لوگوں سے اور میں کہاں دیکھوں ان کا کام. اینڈ میں سوشل میڈیا سے پہلے کی بات کر رہی ہوں, مطلب تب فیس بک نیا آیا تھا, وہ والا ٹائم. تو اس وقت میں مجھے یہ بہت فیل ہوتا تھا کہ دیر شوڈ بی اے کمیونٹی, وہاں کوئی جگہ ہونی چاہیے, کوئی اسپیس ہونی چاہیے, یا کوئی آن لائن پورٹل ہونا چاہیے جہاں پر آپ فوٹوگرافرس کا کام دیکھ سکو. ہم ہمیشہ ویسٹرن آرٹسٹ کا کام دیکھتے تھے, یورپ میں جو فوٹوگرافرس نے کام کیا تھا ہمیں وہی پڑھایا جاتا تھا, ہم وہ دیکھتے تھے, ان کا کام ایکسیسیبل تھا. لیکن پاکستان میں ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جہاں پہ میں کہوں کہ اچھا مجھے اپنا ریسرچ پیپر کرنا ہے تو میں کس سے جا کے ملوں, یا پاکستان میں فوٹوگرافی کا کیا سین ہے, یا پاکستان میں 90s میں یا 80s میں کون سے فوٹوگرافرس تھے جنہوں نے امیزنگ کام کیا ہے, ان کی آرکائیوز کہاں پڑی ہوئی ہیں, ہو ڈو آئی میٹ, کس کا انٹرویو کروں, کس سے ملوں. تو کوئی ایسی جگہ نہیں تھی. تو ایک تو یہ مجھے بہت مسئلہ لگتا تھا کہ کوئی جگہ ہونی چاہیے, چاہے وہ آن لائن ہو چاہے وہ فزیکل ہو, لیکن کمیونٹی مل سکے فوٹوگرافی کی وہاں پہ. تو یہ ساری چیزیں تھیں بالکل, کہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ ایوری بڈی از ویلکم, کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر ہر کسی کو لگے کہ ہاں ہم آ سکتے ہیں یہاں پر, ہمیں ایک وہ کولڈ شولڈر نہیں دکھایا جاتا کیونکہ ہم آرٹ سرکل سے نہیں ہیں یا ہم ایک خاص انسٹیٹیوٹ سے نہیں ہیں. ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے جس کا ایک گھر والی وارمتھ ہو. اور تو بیسکلی آئیڈیا اس طرح سے تھا. اور پھر اس میں یہ ہے کہ کوئی فلمز بنا رہا ہے, کوئی فوٹوگرافی کر رہا ہے, اور کیونکہ فوٹوگرافرز کا میرا انٹرسٹ تھا کہ فوٹوگرافرز کے لیے کوئی جگہ ہونی چاہیے, تو شروع وہاں سے ہوا. یہ جو گھر جن لوگوں نے دیکھا ہوا ہے ان کو پتہ ہے کہ اس کا بہت ہی ایک پرانے قسم کا آرکیٹیکچر ہے. اس میں ایک سینٹرل کورٹ یارڈ ہے, بڑی بڑی کھڑکیاں ہیں, لال فرش ہیں, اور اس کا جو اور یہ میری امی نے ڈیزائن کیا ہے, اور سارا کریڈٹ بھی انہیں کو جاتا ہے, اور میں اپنے ابو کا بھی کہوں گی کہ ان کو بھی جاتا ہے, ورنہ وہ ہمیشہ مجھے کہتے ہیں کہ تم کریڈٹ امی کو دیتی ہو. تو جنہوں نے دیکھا ہوا ان کو آئیڈیا ہے کہ اس میں وہ پرانی والی ایک فیلنگ ہے. لیکن آئیڈیا مجھے یہ فیسینیٹنگ لگتا ہے کہ میری امی نے جب ڈیزائن کیا تھا تو ان کے ذہن میں تھا کہ جس گھر میں وہ بڑی ہوئی تھی تو یہ اس طرح کا ہو. اینڈ وہ سیالکوٹ میں ایک حویلی ہے, ابھی بھی ہے, ہمارے پاس ہے. اینڈ مجھے وہ انٹرسٹنگ بات لگتی ہے کہ وہ میری امی کا نوسٹیلجیا ہے آف ہر ہوم, اپنے گھر کا نوسٹیلجیا جس میں انہوں نے اب اپنا نیا گھر بنایا ہے. کیونکہ آپ ہمیشہ اپنے پرانے گھر کو سوچتے ہو, جس گھر میں آپ نے اپنا بچپن گزارا ہوتا ہے, آپ ہمیشہ اس کو سوچتے ہو, وہ آپ کو بھولتا نہیں ہے. اور ڈریمز بھی ایک کیٹلسٹ ہوتی ہے, ایوری ٹائم آئی ڈریم وہ پرانے والا گھر, لوکیشن وہی ہوتی ہے. بالکل. تو آئی تھنک آرٹسٹ کا یہ پروسیس ہوتا ہے نا کہ آپ چینلائز کر لیتے ہو اس کو, جو بھی چیزیں آپ کے ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں. دیٹس اے گڈ کنیکشن, یہ اچھا ہو رہا ہے. اگر آپ نے بات کی کہ بہت ایونٹس ہوتے ہیں, دیر سو مینی ڈائیورس سیشنز دیٹ ٹیک پلیس, ڈرمنگ ہوگی, ڈانسنگ ہو گئی, پینٹنگ ہو گئی, دیر از اے لاٹ آف ویرائٹی جو تصویر گھر میں آپ کو ملتی ہے. تو اس کے پیچھے جو اب یہ اوبیسلی ایک انکلوسیو سی اسپیس بن گئی, تو اس کے پیچھے مقصد کیا ہے کہ یہ کیوں ضروری ہے, اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو کیوں یہ ان کے لیے جاننا ضروری ہے کہ ضروری ہے کہ ہم اس طرح کے ایونٹس جو بہت کریٹیولی انسٹیلنگ ہو, ان کا انٹروڈکشن ہونا چاہیے سوسائٹی میں. سب سے پہلے تو میں شروع کروں گی جو آپ نے ڈرمنگ والا کہا نا, ڈرمنگ ایونٹ, تو اس میں عریب اظہر کو ہم نے بلایا تھا کہ وہ ڈرم سرکل کرائیں. تو اٹ واز اے پارٹ آف آر ریزیڈینسی پروگرام کے اینڈ میں ہمارے ہمیشہ ایک میوزیکل ایونٹ ہوتا ہے, کلوزنگ سیریمنی کہہ لو, یا سارے آرٹسٹ آتے ہیں, اٹس اوپن فار پبلک. تو اس میں مجھے ہم جب بات کر رہے تھے کہ ہم نے ڈرم سرکل کرنا ہے, تو آئی وانٹیڈ کہ اچھا ٹھیک ہے ڈرم سرکل ہو جیسے ہوتا ہے ڈرم سرکل, لیکن کچھ اور بھی ہونا چاہیے. اور اس وقت میں نے ان کو کہا کہ کیا آپ اس کے اندر کوئی ہمارے پولیٹیکل نعرے بھی, اور ساتھ میں کوئی ہمارے
ریلیجس ہمارے کلام بھی, صوفی کلام بھی, اور کیونکہ وہ تو کرتے ہیں بالکل بالکل. اور سو جب وہ کر رہے تھے اور ہمارے پاس کافی لوگ تھے تو ہم نے وہ بھی چینٹ ڈالی, بدھسٹ چینٹ اوم مانی پدمے ہن. تو میں تو دا پوائنٹ از کہ اس پہ انہوں نے وہ پولیٹیکل بھی تھے, پی ٹی آئی کے بھی تھے, گو نواز والے بھی تھے, اور سب تھے, اور اس میں لا الہ الا اللہ محمد وہ بھی تھا, اور اس میں اوم مانی پدمے ہن بھی تھا, اینڈ اور اس میں لال قلندر بھی تھا. تو دا پوائنٹ از کہ جو آپ کے ساتھ پارٹیسپیٹ کر رہا ہے اور جو آپ کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہیں ان میں یہ برداشت ہونی چاہیے اور ان میں یہ اوپننیس ہونی چاہیے کہ پہلے تو کہ جس طرح سے انہوں نے اپنی انٹروڈکشن دی کہ پوری دنیا ہی, پوری یونیورس ہی ایک ردم پہ چل رہی ہے, اسی میں ہمارے ریلیجس بھی آتے ہیں, اس میں ہمارے کیا کہتے ہیں پولیٹیکل بھی آتے ہیں, نعرے بھی آتے ہیں, اس میں ہم چل بھی رہے ہوتے ہیں, بیٹھ بھی رہے ہوتے ہیں, جو بات بھی کر رہے ہوتے ہیں, وہ ساری ایک ردم میں چل رہی ہے. اور پھر جس طرح ہم نے اپنی سوسائٹی میں اور اپنی کنڈیشننگ کے تھرو ہم لوگوں نے اس کو باکسز میں ڈال دیا, اس کی وجہ سے ہماری اپنی انٹالرنس بڑھ گئی ہے. تو آپ کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہیں, کوئی کلمہ پڑھنا چاہ رہا ہے یا کوئی چانٹ کرنا چاہ رہا ہے بدھسٹ چانٹ, تو اٹس فائن, اٹس اوکے. اور اسی ردم پہ جس پہ آپ اپنا کلمہ پڑھ رہے ہیں, اسی پہ ردم پہ آپ کوئی کلام بھی پڑھ رہے ہیں, اسی ردم کے اوپر آپ کوئی ریلیجس نعرہ بھی کر رہے ہیں اور کوئی شغل بھی لگا رہے ہیں. سو دا کنورسیشن ہیز ٹو گو فارورڈ. یہ مجھے لگتا ہے کہ جو بھی آپ ایونٹ کر رہے ہیں, چاہے آپ میوزک کا کریں, کوئی پرفارمنس کا کریں, آبویسلی میں دوسروں کی تو نہیں بات کر سکتی, اب جو کوشش تصویر گھر میں ہو رہی ہے کہ اس میں پھر جو بھی آپ ایونٹ ہو رہا ہے اس میں آپ کوئی بات آگے بڑھے, کوئی کنورسیشن کھلے, کوئی ڈسکورس ہو, کوئی سوال کرے, کوئی کیوریس ہو. اینڈ اس میں پھر ہم لوگوں نے مجھے لگتا ہے کہ باقی سب ایونٹس کا بھی پوائنٹ یہی ہوتا ہے کہ جب سب لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں اور ڈس ایگریمنٹ ہوتی ہے, لیکن ڈس ایگریمنٹ میں ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے کہ جس جگہ پہ وہ موجود ہیں وہ جگہ سیف ہے, یا پھر ان کی اوپینین کی رسپیکٹ کی جائے گی, یا اگر ڈس ایگریمنٹ جو ہے وہ صرف بات چیت سے تھوڑا غصے میں آ کے کسی نے کوئی کہہ دیا تو کوئی نہ کوئی ضرور اسٹینڈ لے گا کہ نہیں آپ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہیں, آپ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہیں, ڈفرینسز سب میں ہیں بٹ ہمیں رسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ ہمارے اندر سے انکلوسیوٹی اس طرح سے ختم ہوتی ہے, انکلوسیوٹی تو بہت نیا لفظ ہم لوگ اب یوز کرتے ہیں. آئی تھنک کمیونٹی بلڈنگ بھی اب ایک ہم شروع کر دیا ہم لوگوں نے یوز کرنا, لیکن اصل میں وہ وہی پچھلے دنوں میں ایک ریفرنس دوں گی, پچھلے دنوں میں علی سیٹھی کا ایک پوڈ کاسٹ سن رہی تھی جس میں, اور میں اتنے لوگوں کو یہ کہہ چکی ہوں, لیکن جس میں ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ کہ ماحول کو واپس لانا ہے, اینڈ بائی ماحول ہی مینس کمیونٹی, کہ میوزیشنس کی کمیونٹی یا آرٹسٹ کی کمیونٹی. اینڈ مجھے لگتا ہے کہ وہی صحیح بات ہے کہ ایک ایسی کمیونٹی جہاں پہ یہ ماحول ہے بالکل جو یہاں پہ ہمیشہ سے رہا ہے اور آئی ہوپ کہ آگے تک چلے, لیکن کیونکہ ہمارے اندر انٹالرنس, برداشت اتنی کم ہو گئی ہے کہ ہمارے پاس دوسروں کی اوپینینس کے لیے بالکل بھی جگہ نہیں ہے. دوسروں کی بات کے لیے, دوسروں کے بلیوس کے لیے, اگر تھوڑا سا سیٹ آف بلیوس ڈفرینٹ ہیں, اگر تھوڑا سا آپ دوسرا انسان کسی اور چیز پہ بلیو کرتے ہیں اور آپ نہیں کرتے تو آپ فوراً سے کر دیتے ہیں کہ نہیں تم ایک برے انسان ہو, یا تم ایک غلط انسان ہو, یا تم غلط کر رہے ہو. یہ والی جو ٹرمز ہم یوز کرتے ہیں, یو آر کینسلڈ. اور اس میں یہ ہے کہ دونوں طرف سے تھوڑی سی اوپننیس ہونی چاہیے تاکہ کنورسیشن چلتی رہے. جب کنورسیشن ختم ہو جاتی ہے پھر آپ اپنے ڈبے میں ہیں, دوسرا اپنے ڈبے میں ہے, اور سب اپنا اپنا کریں, اینڈ دیٹس پارٹ آف دا پرابلم, کیونکہ سب اپنا اپنا کر رہے ہیں تو وہ بھی ایک پرابلم ہے. بالکل تو کلیکٹیو نہیں ہوتا پھر کچھ بھی. سو کلیکٹیو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایک
چاہے آن لائن ہو چاہے فزیکل ہو, چاہے آپ کی ونس اے منتھ ہو, چاہے آپ کی جس طرح فیسٹیولز ہوتے ہیں اور چیزیں ہوتی ہیں, سب اسی کا حصہ ہے. اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ہیو دیز تھنگز. بہت ضروری ہے کیونکہ اسی طرح آپ کی سوسائٹی جو ہے وہ پروگریس کرتی ہے جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور رسپیکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ڈفرینٹ بلیفس کو بھی. بہت اچھا ورڈ یوز کیا آپ نے, رسپیکٹ. بیکاز ویئر آئی کم فرام, یہ جو آپ نے ماحول کی بات کی, اس کو بیٹر کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے اس کے لیے, بیکاز دس واز سم تھنگ دس واز ہیویلی پروموٹڈ. اور یہ ایک بہت نارمل, ہمارے کلچر کا ایک بہت نارمل حصہ ہوتی ہے کہ یہ بیٹھک ہوگی, یہاں پہ لوگ بات چیت کریں گے, کچھ ہوتی ہے, ہو جاتی ہے ڈبیٹ, لیکن وہ ایک طرح کا ڈسکورس ہے جہاں پہ آپ کو سیکھ کے بھی پک بھی کر کے جاتے ہو. بٹ چونکہ آپ نے کہا وہ رسپیکٹ والا ایلیمنٹ کمپلیٹلی ریمووڈ ہے نا, تو ہم نے اپنے آپ کو بھی اس سے ڈسکنیکٹ کر دیا کہ ہم اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیں گے. ہماری آئسولیشن ہی ہمارے لیے انف ہے کہ ٹھیک ہے ہم اپنے ساتھ ہی لگے ہوئے ہیں اس پروسیس میں, بٹ اٹس فائن ایز لانگ ایز وی ڈونٹ ہیو ٹو بٹ ہیڈز ود اینی ون ایلس. اور کلاس کا بھی اس میں ایسے ہی ہے کہ سب جو کلاسز ہیں وہ اپنے اپنے اس میں ہیں, جو ڈفرینٹ فیلڈس کے لوگ ہیں وہ اپنے اپنے اس میں ہیں, تو پھر کلیکٹیولی نہیں کچھ ہو سکتا. اس میں ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں ہمارے پچھلے اگر ہم جنریشنز کو دیکھیں تو ہماری فیملی ڈائنامکس بڑی اسٹرانگ تھیں. اسٹرانگ سے مراد میں یہ نہیں کہوں گی کہ کوئی ایگری کرے گا کوئی ڈس ایگری کرے گا, لیکن لوگ اکٹھے رہتے تھے, لوگ اکٹھے ویسے بھی رہتے تھے. اور جس طرح آپ نے کہا نا بیٹھک, تو اس میں بہت سارے رشتے دار, بہت سارے بچے بھی اسی طرح بڑے ہو رہے ہوتے تھے نا دیکھ دیکھ کے کہ یہ طریقہ ہے. دیٹ از چینجنگ, اینڈ آئی تھنک اس میں بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہوئی ہیں جب چینج ہوا ہے. لیکن کیونکہ اٹس چینجنگ اینڈ ہمارے انفلوئنسز اور بہت ساری جگہوں سے آ رہے ہیں, ہمارے سوشل میڈیا سے بھی آ رہے ہیں. پہلے تو یہ چیزیں نہیں تھیں, اویئرنیس بہت ڈفرینٹ طریقے کی ہے, انفارمیشن بہت ڈفرینٹ طریقے کی ہے, ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹس جتنے تیزی سے بدل رہی ہیں. آئی تھنک کہ ہر انسان کا فیملیز کے ساتھ جو ایک کنیکشن تھا وہ تھوڑا سا لوز ہو گیا. بالکل, اس میں بہت اچھی چیزیں بھی ہوئی ہیں. آئی نو کہ بہت سارے ٹاکسک پیٹرنز جو ہیں وہ ختم ہوئے ہیں, بہت بہت اچھا ہوا ہے. پرائیویسی, مینٹل ہیلتھ, یہ بہت اچھی چیزیں ہوئی ہیں. بٹ اس میں ہوا یہ ہے کہ آئی تھنک پہلے شاید یہ ہوتا تھا کہ you know when you are surrounded by people you would feel کہ اچھا you're fulfilled, یا کوئی کلیکٹیو چیز ہو رہی ہوتی تھی. ناٹ آئی ایم سیئنگ کہ اٹس رانگ اور رائٹ, پر میں نے تو اپنی یہی کہانیاں سنی ہیں کہ جی ہم اتنی بہنیں تھیں اور ہم اکٹھے جاتی تھیں, اور ہم دیٹ از چینجنگ. ٹھیک ہے, اب وین دیٹ از چینجنگ, چلڈرن اور ینگ پیپل, I don't know if I can include myself. ہم پھنسے ہوئے بیچ میں, neither here nor there. But younger people, I will also say کہ me and میرے سے جتنے بھی young لوگ ہیں, they feel disconnected, they feel I would say a misfit. کہ اچھا کلچر تو کے بارے میں تو یہ ہے, کنڈیشننگ تو ایسے ہوئی ہے, پر انفلوئنس تو کچھ اور ہے. اینڈ دین تھرو سوشل میڈیا یو آر اے گلوبل سٹیزن, آپ کی دوستیاں بھی ہیں, آپ کی کلیبوریشنز ہو رہی ہیں, آپ کے انفلوئنسز اور ہیں. ٹھیک ہے, سو اس سب گھچ مچ کے اندر آئی تھنک یو نیڈ کمیونٹی اسپیسیز. آئی تھنک یو نیڈ آگے جا کے شاید اور بھی زیادہ اس کی ضرورت پڑ جائے گی کہ آپ کے پاس ایک جگہ ہو جہاں پہ جا کر آپ لوگوں سے مل سکیں, جہاں اپنے جیسے لوگوں سے مل سکیں, اور جہاں ایسے لوگوں سے بھی مل سکیں جو آپ کہیں کہ یار میں ڈس ایگری تو کرتا ہوں بٹ یہ انٹرسٹنگ بات کی ہے اس نے, تو آئی ایم کیوریس. بالکل ٹھیک ہے, تو کیوروسٹی کو فیول کرنے کے لیے کوئی جگہ ہو, کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر آپ ڈسکورس کر سکیں, اپنی بات کر سکیں. تو کیونکہ باقی سارے ڈائنامکس بدل رہے ہیں, تو کمیونٹی اسپیسیز یا کلچرل اسپیسیز یا جنرلی اسپیسیز آر ویری امپورٹنٹ ٹو انٹریکٹ اینڈ ٹو کوشچن and to meet people. Like since we're talking about spaces, aapne abhi recent, you know, you're working on this, you talked about how you're invested in this. Abhi aapne jo arts residency grants program shuru kiya for this year, and it is ongoing right now, and you have mentors like Salima Hashmi, Zulfikar Ali Bhutto, there's so many more, like, and to is residency project ke bare mein batayein ki ye kya hai, what is its aim, annual basis pe kya deliver karta hai, how can artists jo hain wo is opportunity ko wo avail kar sakte hain.
سو ہماری ہر سال ہوتی ہے ریزیڈینسی پروگرام. اس میں دیر از این اوپن کال, ہمارے سوشل میڈیا پہ اوپن کال جاتی ہے. ویسے تو ہمارے فارم میں ہوتا ہے کہ آپ اپنا سی وی بھیجو, اپنا پورٹ فولیو بھیجو ایز این آرٹسٹ, آپ کیا کیا کرتے رہے ہو. پر ہمارے پاس ایسے بھی لوگ آئے ہیں جن کے کوئی پورٹ فولیو نہیں تھے, جن کے کوئی سی وی نہیں تھے, اینڈ وہ بس لاہور دیکھنا چاہتے تھے کیونکہ انہوں نے لاہور نہیں دیکھا ہوا, یا فوٹوگرافی کرنا چاہتے تھے, ان کے پاس ریسورسز نہیں تھے. تو ہم نے ان کو کہا کہ آ جاؤ. اینڈ پچھلے سبھی ریزیڈینسیز میں بلکہ ہمارے پاس کبھی میکسیمم آئی تھنک 13-15 آرٹسٹ ایٹ ون پوائنٹ رہے ہیں. اور اس میں ہوتا یہ کہ فور 2 weeks آرٹسٹ جو ہیں وہ اکٹھے رہتے ہیں ایک ہی گھر میں, کھانا بھی بناتے ہیں, میوزک بھی کرتے ہیں, شاعری بھی کرتے ہیں, کام بھی کرتے ہیں. سو اس کے اندر ایک اسکیجول ہوتا ہے جس میں دے ہیو ٹو ورک فرام مارننگ ٹو ایوننگ. اور پھر اس کے بعد اف سم ون وانٹس ٹو کوک, اگر کوئی گانا سنانا چاہتا ہے, اور اس کے بیچ میں اور ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں. اس کے بیچ میں کچھ اور ایکٹیویٹیز ورک شاپس بھی ڈالتی ہوں. جس طرح زیادہ اگر ویژول آرٹسٹ ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی پرفارمنس کی ورک شاپ ہو, تاکہ وہ ایک ببل جو ہے نا وہ ختم ہو, کہ آرٹسٹ, کیونکہ ویژول آرٹسٹ اور طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں, پرفارمرز اور طریقے سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر بیچ میں ایک دفعہ ہم لوگوں نے تھیراپی سیشن تھا وہ رکھا ود آرٹسٹ. سو دیر واز اے تھیراپسٹ, سرٹیفائڈ تھیراپسٹ, اینڈ شی ٹاکڈ اباؤٹ کہ آرٹسٹ کے ریگریٹس کیا ہوتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں. تو وہ بھی ایک اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہم ڈالتے ہیں. That's very fascinating. It sounds like Big Boss تصویر کا rendition, but a more sane, but like a more saner version. Saner version, safe version. Yes. No لڑائیاں. No لڑائیاں. جب ہم اپنی ہائی لائٹس بنوا رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے لیے, تو وہ ہماری ایک بگ باس ہائی لائٹ ہوتی ہے جس میں مجھے آلریڈی سن کے لگا کہ نہیں آلریڈی ہم نے ایک نام رکھا ہوا ہے, اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ سب آرٹسٹ کیا کر رہے ہیں اور آپ شغل لگا رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, اور اسی کے بیچ میں وہ کنورسیشنز بھی کر رہے ہیں کہ اچھا یہ چیز ہے تو مجھے تو لگتا ہے کہ میں کمفرٹیبل نہیں ہوں, تو کیوں نہیں ہوں اس آئیڈیا سے کمفرٹیبل, اچھا مجھے یہ لگتا ہے. سو یو نو وہیں سے کنورسیشنز پورا دن فار 2 weeks وہ ہوتی رہتی ہے. اٹس این آرٹسٹ لیڈ ریزیڈینسی. تو آرٹسٹ لیڈ ریزیڈینسی جن کو نہیں پتہ وہ ہوتی ہے کہ آرٹسٹ خود ایک چنک آف منی دیتے ہیں, جس میں سے ہم بہت ساری چیزیں خود ڈال دیتے ہیں. مینٹورشپ فری ہوتی ہے, آپ کی اسپیس فری ہوتی ہے, آپ کی الیکٹریسٹی, آپ کا سارا کچھ فری ہوتا ہے. بٹ اس پہ جو آپ کی ڈیلی میلز ہوتی ہیں اور آپ کی جو ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے کام کی, اس طرح کی چیزوں کی فی وی ٹیک فرام دی آرٹسٹ. اور لیکن اس بار کیونکہ اٹس فنڈیڈ بائی دا برٹش کاؤنسل, تو ہم لوگوں کی ساری چیزیں جو ہیں وہ سپورٹڈ ہیں. کچھ so much goes into giving that enriching experience to the artist, you know. It's not just کہ صرف آپ کا ایک ٹاسک ہے, you have to fulfill it, but اور بھی human aspects آپ نے incorporate کیے ہیں اس کے اندر. اس میں جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ تصویر گھر آلریڈی گھر ہی ہے, بالکل, اور اس میں ہی لوگ آ کے رہتے ہیں. بٹ اس میں صرف آرٹسٹ نہیں رہتے, اس میں میرے ساتھ میرے نانا بھی ہیں, میرے ماموں بھی ہیں, میری امی ابو, میرا بھائی, کبھی کبھی میری جو بڑی نانو ہیں, اب یہ بھی جی ہاں میری بھی ہوتی تھی, جی بڑی وہ بھی آتی ہیں کبھی کبھی. تو یہ ایک اور بھی فیسنیٹنگ ایکسپیرئنس ہو جاتا ہے, کیونکہ آج کل بہت سارے لوگ پارٹیشن کی کہانیوں میں انٹرسٹڈ ہیں, آرکائیونگ میں انٹرسٹڈ ہیں, اولڈ آبجیکٹس میں انٹرسٹڈ ہیں. اور جس طرح پہلے میں بات کری تھی کہ پرانی پریکٹسز تھیں, تو کوئی 1-2 سال تک تو بہت سارے لوگ میرے نانا کے ساتھ بیٹھ کر ان کی شاعری اور کیسے آپ آئے تھے اور کیا ہوا تھا, اب وہ کچھ بھولنے لگ گئے. لیکن وہ ایک فیسنیٹنگ وہ ہوتا ہے کہ یو نو کوئی آرٹسٹ آیا ہے اور وہ آ کے کہہ رہا ہے کہ آپ پارٹیشن کی کہانی سنائیں, اور وہ کہتے ہیں کہ اس وقت تو یہ تھا ہم ادھر آئے, گھر چھوڑ کے آئے, سارا کچھ. تو دیٹس اے ویری ہولسم ایکسپیرئنس. اپنے منہ سے کہہ رہی ہوں ویسے, جو مجھے فیڈ بیک ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اٹس لائک اے فیملی, وی آل لیو لائک اے فیملی. اور وہ 2 weeks کا ہوتا ہے. یوزلی 2 weeks کے بعد ہم جو کام بناتے ہیں آرٹسٹ, وہ ہم پبلک کے لیے اوپن کرتے ہیں. وہ ایگزیبیشن ہوتی ہے, اس ایگزیبیشن پہ ایک میوزیکل ایونٹ ہوتا ہے, یا پھر اس ایگزیبیشن کی کلوزنگ پہ ہوتا ہے یا اوپننگ پہ ہوتا ہے. اس بار کیونکہ یہ ایک لمبا پروجیکٹ ہے تو ہم فوراً سے ایگزیبیشن نہیں کریں گے, ہم مے بی نیکسٹ ایئر کے شروع میں ایگزیبٹ کریں گے. کیونکہ اس بار مینٹورز جو ہیں وہ صرف پاکستان سے نہیں ہیں, یو کے سے بھی ہیں. گرین پروجیکٹس ہمارا یو کے میں پارٹنر ہے,
تو ان کی طرف سے بھی کچھ امیزنگ مینٹورز ہوں گے جو ان لوگوں کے ساتھ کام کریں گے, ڈسکس کریں گے. سو یا اچھا, اس بار کافی ایکسٹینسو سو اٹس آلموسٹ لائک اے 10-11 month project. It's been 8 years. Tasveer Ghar Ko, this year it's been 8 years, and this is our first big funded project. And جب آپ پاکستان میں اس طرح کا کام کر رہے ہو جو کہ ہے ہی لوگوں کے لیے یا ہے ہی ایک خاص میڈیم پہ, فوٹوگرافی پہ یا آرٹ پہ, جس میں آلریڈی ہمارے پاس کم لوگ ہیں, آلریڈی ہمارے پاس کم فنڈنگ ہے, پیٹرنز اس طرح سے نہیں ہیں کہ پیپل, پہلے یہاں پہ یہ بھی ٹریڈیشن تھا کہ آپ خود کر کے بالکل بالکل, تو وہ ایک سسٹینیبلٹی اس طرح سے نہیں ہے. یہ بہت مشکل ہے. بہت سارے لوگوں نے اسپیسیز کھولی ہیں اور بند کر دی ہیں کیونکہ سسٹین کرنا بہت مشکل ہے. اینڈ آئی کین کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ کہ کیوں ہے. اور وہ بھی کلچر اس طرح سے ہمارا بن گیا ہوا ہے کہ کسی کا ایونٹ ہے تو کال کر کے کہ فری پاس مل جائے گا کہ نہیں. سپورٹ یور اسپیسیز, آپ اسپیسیز کو سپورٹ کرو, آپ ٹکٹ خریدو, آپ جاؤ. اگر آپ کوئی آرٹ خریدنا چاہتے ہو, اپ کمنگ آرٹسٹ کا آرٹ خریدو. ایون اور کچھ نہیں, میں تو کہتی ہوں چھوٹے سے چھوٹا, یو کین جسٹ شیئر اے اسٹوری آن یور سوشل میڈیا. ٹھیک ہے, باہر سے فنڈنگ آتی ہے, سب کچھ آتا ہے, اور وہ بڑی انکریجنگ لگتی ہے آپ کو یہ بات کہ سم ون ہیز سین یور پوٹینشیل, آپ کو کسی نے دیکھا ہے, ریکگنائز کیا ہے. اور ایک عجیب سی ویلیڈیشن بھی ہوتی ہے, چاہے آپ بے شک نہ بھی کہو کہ نہیں کوئی بات نہیں, لیکن اندر سے ہوتی ہے ویلیڈیشن. کیونکہ اتنی سال سے, مطلب اگر میں اپنی بات کروں تو میں اتنے سال سے اپنے پیسے لگا کے, اپنی ریسورسز لگا کے, اپنی چیزیں کر کے, اور لوگ مجھے کہتے تھے یو اسٹوپڈ, کیوں کر رہی ہو, لائک جب پیسے نہیں مل رہے تو نہیں کرو. بٹ آئی واز لائک کہ آئی ایم پیشنیٹ اباؤٹ فوٹوگرافی. ایسے بھی کہ آپ دیکھتے ہو, جب آپ اسٹریٹ فوٹوگرافی کرتے ہو تو آپ جب جاؤ گے اور آپ کوئی بھی کسی کے ساتھ آپ بات کرو, وہ آپ کو گھر بلائیں گے, وہ آپ کو چائے پلائیں گے, وہ بچوں سے بھی ملوائیں گے, ان کی بھی تصویریں کھینچ دو, اینڈ آئی تھنک بہت انٹرسٹنگ بات اس دن ایک میری دوست کر رہی تھی کہ شی واز ٹیکنگ پکچرز آف پیپل, اینڈ وہ وینڈرز تھے, کوئی ان کی دکانیں تھیں, تو وہ کہتے کہ آپ ہمیں بھی ٹیگ کرنا. And this is so cute. But the thing is کہ کمیونٹی کو اکٹھا کرنے کے لیے کچھ بھی آپ کر سکتے ہو, آپ ٹیگ بھی کر سکتے ہو. بالکل. اینڈ اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ہمارے لوگوں میں ابھی بھی وہ وارمتھ ہے جو ہمیں لگتا ہے نا کہ بالکل ختم ہوگی, وہ تھوڑی سی ابھی بھی ہے. اسی لیے ہم ابھی مہمان نواز ہیں, اسی لیے ہم ابھی بھی, ہمارے گھر میں مہمان آتا ہے تو مہمان بھگوان ہے, وہ والا یہاں پہ اصل میں ہے. تو اس چیز کو تو ہمیں کیش کرنا چاہیے, اس کو ہمیں کیش کرنا چاہیے کہ اسی جو ہمارے اندر جو وارمتھ ہے اس کو ہم کمیونٹیز میں لے کے آئیں. اور جو اتنی زیادہ انٹالرنس بڑھتی جا رہی ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جائے. ٹرو. سو لاسٹ منتھ ایک فوٹوگرافی ورک شاپ کنڈکٹ کی گئی تھی اور ایک فوٹو واک بھی تھی لاہور اور شالیمار گارڈنس تک. تو وین یو ور لائک obviously in the process of exploring, اس کے دوران اور اس کے بعد obviously these are historically significant spaces, تو آپ نے پارٹیسپینٹس میں کیا نوٹس کیا, اسپیشلی جو یوتھ کو لے کے میں بات کروں گی, ان کی کیا آؤٹ لک ہے جب وہ ہسٹری کو دیکھتے ہیں, ہمارے آرکیٹیکچر کو دیکھتے ہیں, ہمارے کلچر کو آبزرو کرتے ہیں؟ موسٹلی تو میرا اس میں کام ایک ورک شاپ کا تھا, فوٹوگرافی ورک شاپ کا, اور ابھی پروسیس میں ہے یہ پروجیکٹ جو ہے, تو اس میں ابھی مجھے کام کرنا ہے کافی. لیکن جتنا میرا انٹریکشن ان کے ساتھ ڈیورنگ دا ورک شاپ رہا, اس میں آئی تھنک ینگ پیپل آر کیوریس, ان کے پاس ہوتے ہیں سوال, لیکن وہ آپ کو نکلوانے پڑتے ہیں. تھوڑا سا ہمارے میں یہ ہیزیٹنس ہے, اور یہ ہمارے اسکولوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے, تو ہمارے بچے سوال کرنے سے تھوڑا گھبراتے ہیں. اور اس میں بھی میں کہوں گی کہ یہ ہم نہیں سکھایا ہے کہ کیوں نہیں پوچھتے, کیوں سے لڑائی ہوتی ہے, تو یہ نہیں کرنا چاہیے کسی بھی بچے کو. ہمیں یہ سکھایا گیا لیکن یہ نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کہا ہی نہیں کہ آپ کیوریس ہو. بالکل. تو وہ تھوڑا سا ہمارے, اگر آپ دیکھو تو ینگر لوگوں میں تھوڑی سی ہیزیٹنس ہے, ابھی بھی ہے. یہ اسکولوں میں ہوتا ہے زیادہ تر, ایون میں اپنی جنریشن کے لوگوں کو دیکھتی ہوں تو یہ ہیزیٹنس ان میں ہوتی ہے. ابھی ایک میں اسکول کی لیے پینل ٹاک پہ گئی ہوئی تھی, اور وہاں پہ پیرنٹس بھی تھے اور وہاں پہ بچے بھی تھے, اور انہیں کے ایک ٹیچر تھے جو پینل پہ تھے, اور وہ
پیرنٹس سے مخاطب تھے اینڈ دے ور لائک کہ آپ سمجھیں کہ آپ کے بچوں کے لیے نیٹ ورکنگ اس وقت کتنی ضروری ہے, آپ سمجھیں کہ آپ کے بچوں کے لیے ایکسپوجر کتنا ضروری ہے. یہ آپ کے وقتوں کی ریکوائرمنٹ نہیں تھی, ٹھیک ہے, لیکن آپ کے بچوں کے وقت کی ریکوائرمنٹ یہ ہے. تو اگر آپ کے بچے کہتے ہیں کہ ہاں ہم جانا چاہتے ہیں آفٹر اسکول, دین لیٹ دیم. فوٹوگرافی کو دیکھیں یا اور کوئی میڈیم آف ایکسپریشن ہے آرٹ کے اندر یا ہیومینٹیز کے اس میں براڈر اسپیکٹ کے اندر, تو واٹ ڈو یو تھنک اور واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے وین اٹ کمز ٹو آور کنٹری کہ ہم نے کتنا اس چیز کو مطلب ناٹ جسٹ لائک آبزرو کیا بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس کو رجسٹر کیا کہ اوکے دس ایگزسٹ, یہ میڈیمز ہیں اینڈ اٹس ناٹ سم تھنگ دیٹ جسٹ نیڈس ٹو بی لمیٹیڈ کہ وہ یہ تو ایک ہابی ہے, اس سے ایک پروفیشنل ایک اکیڈیمک لیول پہ بھی یہ ایکسپینڈ کر سکتی. مجھے لگتا ہے کہ فوٹوگرافی میں بھی لوگ اس وجہ سے زیادہ اس کو رجسٹر کر پائے ہیں بیکاز آف ویڈنگ فوٹوگرافرز, بیکاز آف دا فوٹوگرافرز دیٹ آر میکنگ مور منی, اینڈ اس میں کچھ غلط نہیں ہے. لیکن ہماری جو ایک اپنی سسٹینیبلٹی کے ایشو ہیں کہ جس طرح سے ہم نے اپنے آپ کو سسٹین کرنا ہے, خاص طور پہ کووڈ میں, جس طرح کووڈ سے پہلے مجھے لگتا ہے بہت فیملیز میں ہم یہ بات سنتے تھے کہ 9 to 5 جاب ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو 9 to 5 جاب کرو. یہ فری لانس کیا ہوتا ہے کہ رات کو کام کرنا یا گھر بیٹھ کے کام کرنا یا کپڑے بھی چینج نہیں کیے اور آپ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے ہوئے, دس از نو جاب, ٹھیک ہے, آپ آفس 9 to 5 کرو. تو جب کووڈ آیا تو لوگوں کو سمجھ آئی کہ یہ وقت کی ریکوائرمنٹ ہے. ٹرو. اور وہ لوگ جو فری لانس کرتے آ رہے تھے وہ پھر بھی اپنے آپ کو کسی طرح سسٹین کر لیا انہوں نے, اور جو جن کی جابس تھیں وہ ورک فرام ہوم ہو گئے. تو یہ آپ کی ضرورت تھی اس وقت جو آپ کو کرنی پڑی. اسی طرح فوٹوگرافرز, کانٹینٹ کریٹرز, ٹھیک ہے, جو کانٹینٹ کریٹ کر رہے تھے, لوگ ان کو کہتے یہ کیا کریں, جہاں جاتے ہیں ٹک ٹاک بناتے ہیں, یہ کرتے ہیں. دے ہیو سسٹینڈ دیم سیلز, پاکستان کو ریپرزینٹ بھی کر رہے ہیں, اتنی امیزنگ قسم کے ایشوز پہ بات بھی کر رہے ہیں. تو آئی تھنک کہ جن کا جو انٹرسٹ ہے اس میڈیم کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو کر لیا ایسے, ڈپینڈنگ آن واٹ ایور جانرا. ظاہر ہے کمرشلی آپ کر رہے ہو تو آپ کا کام نظر بھی زیادہ آتا ہے اینڈ یو کین سسٹین یور سیلف. لیکن پیپل ہو آر ان ٹو یو نو ڈاکیومنٹری, اور ان کا بھی کام جاتا ہے باہر, ہمارے پاکستان سے بہت جاتا ہے, بٹ پھر وہی بات ہے کہ آپ نظر زیادہ آ رہے ہو, کیونکہ ڈاکیومنٹری فوٹوگرافرز اور جو فوٹو جرنلسٹ ان کا کام تو مانا ہوا ہے, سیلیبریٹڈ ہے پاکستانی فوٹوگرافر, کیونکہ نظر تو نہیں آتے. سو فرام اے مور ہیومن پرسپیکٹیو واٹ از سم تھنگ یو وڈ ایڈوائز ٹو سم ون ہو ان اے مور اکیڈیمک اسپیس یا کسی پروفیشنل اسپیس میں فوٹوگرافی ایز اے میڈیم کو پرسو کرنا چاہتا ہے یا چاہتی ہے, تو واٹ از سم تھنگ یو بلیو کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ موسٹلی مینٹل لیول پہ کہ دس از سم تھنگ یو شوڈ لک آؤٹ فار. آئی تھنک وین یو میٹ پیپل اور آپ ان سے ڈسکس کرتے ہو تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ واٹ ول ورک فار یو. بالکل, آپ کو کیا پسند آ رہا ہے اور آپ کس طرح سے کام کرنا چاہو گے. باقی آئی تھنک سارے کاموں میں آپ کو یہ رسک فیکٹر تھوڑا سا ہمیشہ سے ہوتا ہی ہے کہ پتہ نہیں سکسیزفل ہوگا یا نہیں ہوگا. مطلب اگر آپ اور کچھ اس طرح کے جانراز میں جانا چاہتے ہو جیسے یو نو فوٹو جرنلسٹ, تو وہ تو ہمیشہ رسک پہ ہوتے ہیں. یا اگر آپ کسی کمیونٹی کی کہانی بتانا چاہتے ہو, کوئی فوٹو ایسیز کرنا چاہتے ہو, تو بینگ ود دیم اینڈ گیننگ دیئر ٹرسٹ اینڈ لسننگ ٹو دیئر اسٹوریز, اس کے لیے ہو سکتا ہے آپ کو کہیں ٹریول بھی کرنا پڑے, کسی قسم کی سرکمسٹانسز میں بھی رہنا پڑے. تو وہ تو آپ کی اپنی, ہر انسان کی اپنی ہوتی ہے. تو جو آپ کا اپنا کمفرٹ زون ہے, جو آپ کی اپنی سینسٹیوٹی ہے, وہ خود ہی آپ کو گائڈ کرے گی. On that note, I would like to conclude our conversation. Thank you so much for joining us. I'm sure this is going to be helpful, but at the same time I feel like کہ جتنا یہ تصویر گھر ایک homely feeling دیتے, this conversation was also felt like that کہ ایک space تھی where we could talk and initiate and learn together. But thank you so much. Thank you for having me. Thank you, and thank you to everyone who joined. Aapka bahut shukriya, and we'll be back with another episode next week. Till then, take care, be kind, Khuda Hafiz.